آج کی جو کہانی ہے نا وہ سیدھی دل میں اترتی ہے۔ یہ نقصان اور پھر سے کھڑے ہونے کی ہمت کی ایک سچی داستان ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مکمل تباہی کے بعد بھی امید کی کرن کیسے روشن رہتی ہے۔ اور یہ الفاظ یہ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہیں۔ یہ ہمیں سیدھا اس درد اور بے بسی کی کیفیت میں لے جاتے ہیں جس کا سامنا اس کہانی کے کرداروں نے کیا۔ ایک ایسی حقیقت جس نے ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اور یہ کوئی من گھڑت بات نہیں، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک سچی کہانی ہے جو ایک شخص کی اپنی یادداشتوں کی کتاب سے لی گئی ہے، اور یہی سچائی اسے اور بھی زیادہ اثر انگیز اور دل کو چھو لینے والی بنا دیتی ہے۔ تو اس طوفان کے آنے سے پہلے زندگی کیسی تھی؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سانحات کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے اس خاندان کا حال کیا تھا، جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک ہنستا بستا خاندان، والد صاحب اپنے پارٹنر کے ساتھ کاروبار چلا رہے ہیں، گھر میں والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک معمولی پرسکون زندگی، ایک دفتر، ایک روٹین اور ایک روشن مستقبل کی امید۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی بکھرنے والا ہے؟ اور پھر سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک، جیسے زندگی کی بنیادیں ہلنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پوری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ اور یہ جو زوال تھا یہ حیران کن حد تک تیزی سے آیا۔ سب سے پہلے تو کاروباری ساتھی نے دھوکہ دیا، سب کچھ لے کر چلا گیا۔ والد نے ہمت نہیں ہاری، ایک نیا ریسٹورانٹ شروع کیا، لیکن قسمت نے وہاں بھی ساتھ نہ دیا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اور پھر سب سے بڑا صدمہ، صرف 3 سال کے اندر والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابھی والد کے جانے کا غم تازہ ہی تھا کہ قسمت نے اس خاندان پر شاید سب سے کاری وار کیا۔ ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ان بچوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی بس ایک پل میں بدل جاتی ہے۔ ایک لمحہ پہلے جو کچھ ہوتا ہے اگلے ہی لمحے وہ صرف ایک یاد بن جاتا ہے۔ ان بچوں کے لیے وہ لمحہ آ گیا تھا۔ یہ خود اس شخص کے الفاظ ہے جس پر یہ سب بیتی۔ والد کے جانے کے بعد ایک حادثے میں والدہ کا سہارا بھی چھن گیا۔ سوچے، اب یہ بچے دنیا میں بالکل اکیلے اور خوفزدہ تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ سچ میں یتیم ہو گئے۔ اور یہ منظر ان کی حالت کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ کتاب میں جو اصل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، غریب اور مستحق، وہ ان کی بے بسی کی پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ انہوں نے صرف ماں باپ ہی نہیں کھوئے تھے، انہوں نے اپنا گھر، اپنا بچپن، اپنا ہر سہارا کھو دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے تبھی امید کی سب سے چھوٹی کرن بھی بہت روشن لگتی ہے۔ اور اس مکمل مایوسی کے عالم میں ایک ایسی جگہ سے مدد آئی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مدد تھی دوستی۔ دوستی نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ ایک طرف وہ زندگی تھی جہاں تنہائی تھی، اسکول میں تانے تھے، ہر وقت کا خوف تھا، اور دوسری طرف ایک دوست کے آنے سے تعلق بنا، حفاظت ملی، سہارا ملا۔ یہ صرف ایک دوستی نہیں تھی، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ تو یہ دوستی شروع کیسے ہوئی؟ بہت سادہ طریقے سے۔ نئے اسکول میں جب سب اسے تانے دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو ایک لڑکا آگے بڑھا۔ اس نے نہ صرف مہربانی سے ایک چھوٹی سی ٹوپی تحفے میں دی، بلکہ ایک بہت بڑا وعدہ بھی کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ تھے اس دوست کے الفاظ، جب تک موت ہمیں جدا نہ کر دے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک عہد تھا، ایک ایسا عہد جس نے ایک دوستی کو بھائی کے رشتے میں بدل دیا، اور ہمارے کہانی سنانے والے کو وہ خاندان واپس دے دیا جو اس سے چھن گیا تھا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب انسان سے اس کا سب کچھ چھن جائے تو اس میں دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ طاقت ہمارے اندر ہی کہیں چھپی ہوتی ہے، یا پھر یہ کسی دوسرے انسان کی مہربانی اور دوستی سے ملتی ہے؟